السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الانفطار مکی صورت ہے، 19 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اور یہاں پر جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جس نے اگر قیامت کا حال دیکھنا ہو تو وہ ان 3 صورتوں کو پڑھ لے، تو اسی میں سورہ انفطار بھی شامل ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہے کہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، وہ التکویر، الانفطار اور انشقاق پڑھ لے۔ ترمذی ابواب تفسیر کی یہ روایت ہے۔ تو یہاں پر جو سورت کا آغاز ہے وہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، اور پھٹنے کا مطلب ہے یعنی کہ قیامت کے دن جب یہ صورتحال ہو جائے گی۔ فطرہ کے معنی کسی چیز کو لمبائی میں اس طرح سے پھاڑنا ہے کہ اس میں شگاف پڑ جائے، ٹھیک ہے۔ فطور شگاف کے معنی میں آتا ہے، یہ ہم پیچھے بھی سورہ تبارک الذی میں بھی پڑھ آئے ہیں۔ تو اس کا مطلب چر جانا بھی درست ہے اور پھٹ جانا بھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو لمبی سی چادر ہوتی ہے، اگر اسے کناروں سے پکڑ کے کھینچا جائے، یا یہ کہ جب وہ کوئی باریک ہو جائے تو وہ کس طرح سے پھٹتی ہے، یہاں پر وہی صورتحال بتائی گئی ہے۔ تو اس جو بھی صورت ہوگی اس سے آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے۔ اور پھر دوسری آیت میں فرمایا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب تارے بکھر جائیں گے۔ نثرہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز سے جھڑ کر پراگندہ ہو جائے، یعنی بکھر جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے کوئی بھی چیز، جیسے ہم بعض اوقات ہم سے تصویر ٹوٹ جاتی ہے تو دانے بے ترتیبی سے جھڑ کر زمین پر ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ لفظ صرف غیر جاندار چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یعنی ستاروں کی آپس میں باہمی کشش ختم ہو جانے کی وجہ سے وہ نہایت بے ترتیبی سے ادھر ادھر گر پڑیں گے۔ اب یہ کس طرح سے ہوگا اور کیسے ہوگا، ہم ظاہر ہے آج سائنس جس طرح سے ترقی کر رہی ہے اور مختلف حالات و واقعات وہ ہمیں بتا رہی ہے، اور بعض اوقات کچھ ستارے آتے ہیں اور پھر وہ گر کے جھڑ بھی جاتے ہیں، لیکن اصل صورتحال تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن یہ ہوگا کہ آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب سمندر فُجِّرَتْ پھاڑ دیے جائیں گے۔ فجرت کسی چیز کو وسیع پیمانے پر پھاڑنا ہوتا ہے۔ فجر کو بھی فجر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سارے افق پر نمودار ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح دریاؤں کے چلانے کے لیے، نہروں کے نکالنے کے لیے بھی فجرہ کا لفظ آتا ہے۔ سمندروں کو پھاڑ کر اس کے پانی کو دور دور علاقوں میں زمین پر پھیلا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، ان کی جو ہوتے ہیں نا کنارے، جو ان کی جہاں سے لہریں آگے آ رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ لہریں واپس چلی جاتی ہیں اور سمندر اپنی حالتوں میں رہتے ہیں۔ لیکن جب قیامت ہوگی تو ان میں تلاطم برپا ہو جائے گا اور پانی باہر دور دور تک نکل کر پھیل جائے گا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آج جیسے ہم پیچھے قرآن میں بھی کتنی دفعہ پڑھ رہے ہیں کہ سمندروں میں بھی مختلف طرح کے چشمے ہیں اور مختلف طرح کے پانی کے ذخائر ہیں۔ کچھ پانی بہت گرم ہوتے ہیں، یعنی ٹھنڈے سمندر کے اندر ہی دور تک گرم پانی کی لہر چلی جاتی ہے۔ اسی طرح نمکین کھاری سمندر کے اندر، یعنی جیسے ہم جانتے ہیں کہ سمندر کا پانی کھاری نمکین ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی بعض اوقات آپ کو میٹھے پانی کے چشمے مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے تو یہ زمین پر دور دور تک پانی پھیل جائے گا۔ یعنی مختلف طرح کی سمندروں کی بھی حالتیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ اور پیچھے جیسے آیا تھا کہ سمندروں کو یعنی کہ سجرت کے الفاظ استعمال ہوئے تھے، تو یعنی وہاں پر کیا تھا کہ ان میں یعنی وہ بھڑکا دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ پانی 2 گیسوں کا مجموعہ ہے، تو وسیع پیمانے پر یعنی ان کے اندر ابال آ جائے گا، اور پھر ظاہر ہے وہ ریت کی طرح زمین پر ہوں گے۔ اور جیسے بھی میں نے بتایا کہ اصل صورتحال تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سمندر مختلف طرح کی کے تیلوں کا بھی مجموعہ ہے نا۔ تو اگر سمندر بھڑک اٹھیں تو پھر کیا ہوگا کہ وہ تیل اس آگ کو بھڑکانے میں مزید معاون ثابت ہوں گے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے سمندر جو اس وقت موجودہ حالت میں ہے یہ کیسے قائم رہ سکے گی ان کی۔ تو یہ سب کچھ انسان تصور کر سکتا ہے، اور ذہن میں یہی بات رکھی جائے کہ جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس نظم و ضبط کے ساتھ اس ساری کائنات کو چلایا ہے، وہ جب چاہے گا اس کو ختم کر دے گا۔
اور ایسا ایک دن ضرور ہوگا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، یعنی جب قبروں کو کھول دیا جائے گا اور تمام طرح کے مردے اس میں سے باہر آ جائیں گے، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، تو اس دن انسان جان لے گا، ہر شخص جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہوگا اور پیچھے چھوڑا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آسمان بھی پھٹ جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر جیسے آتا ہے نا کہ فرشتوں کے ساتھ اپنے عرش پر جلوہ افروز ہوں گے، اور پھر ایک قیامت یعنی عدالت قائم کر دی جائے گی، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ تارے جھڑ جائیں گے اور سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اور پھر یہ ہوگا نا کہ زمین سیدھی ہو جائے گی، کیونکہ پیچھے ہم پڑھ رہا ہے کہ پہاڑ یعنی زمین کی جو سب سے اونچی چیز ہیں وہ بھی ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، وہ چلائے جائیں گے، یعنی ان کی ریت پھر سمندروں میں بھر دی جائے گی، یعنی کہ پوری زمین ہی اپنی ایک الگ شکل میں آ جائے گی، اور یہ زمین پھر سارے انسانوں کے لیے کافی ہو جائے گی نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے دن سے لے کر یعنی جب سے دنیا بنی ہے تب سے انسان پیدا ہو رہے ہیں، اور قیامت تک مزید آئیں گے، اور ان سب کو زمین ہی اپنے اندر لے رہی ہے، اور زمین پھر اس دن ان سب کو باہر نکال پھینکے گی، یعنی قبریں کھل جائیں گی، اور ایک ایک قبر سے اللہ جانے کتنے سینکڑوں مردے برآمد ہوں گے، اور وہ مردے نہیں ہوں گے، وہ انسان ہوں گے، تو یہ سب وہاں پر اس زمین پر موجود ہوں گے، اور اس دن ہر نفس جان لے گا جو اس نے قدمت آگے بھیجا ہوگا اور جو پیچھے چھوڑا ہوگا۔ یہاں پر اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اس نے پہلی عمر میں کون سے کام کیے تھے، کن کاموں کو اس نے اولین ترجیح دی تھی، اور بعد میں کون سے کام کیے، یعنی اخرت جن کو بعد میں وہ چھوڑتا رہا، ڈیلے کرتا رہا۔ جیسے آج ہمارا رویہ کیا ہے کہ ہم جلدی ملنے والی چیز کو جلدی لے رہے ہوتے ہیں نا، اور اگرچہ کہ ہم بار بار پڑھتے ہیں قرآن میں، اور ہم اس کے اجر و ثواب کو بھی جانتے ہیں، اور دین کو سیکھنا سکھانا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں، یعنی اگر انسان کسی کو سکھا نہیں سکتا تو اس کو سیکھتا ہی رہے، روزانہ کوئی آیت، اور یہ بات کہ فجر کے بعد 2 آیتیں سیکھنے والا یعنی مسجد میں جا کر جو سیکھتا ہے وہ دو اونٹنیوں کے حاصل کرنے سے بڑھ کر ہے، یعنی ہم اس کے کتنا اجر و ثواب پڑھتے ہیں بار بار، لیکن ہم پھر بھی اس کو اخر پہ کرتے ہیں نا، کہ بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے۔ صبح اٹھتے ہی کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی کام اتنا ایمرجنسی ہو جاتا ہے کہ ہم امپورٹنٹ کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ امپورٹنٹ کام کیا ہے کہ نماز پڑھیں، ذکر اذکار کریں، تلاوت قرآن، اور قرآن کو ایک آیت کو ہی سمجھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ ایمرجنسی کام اتنی فوقیت لے جاتا ہے کہ ہم اس کو پہلے کر جاتے ہیں، تو وہ قدمہ میں ڈال دیتے ہیں نا ہم، کہ جو پہلے کر دیا، اور آخر میں کیا ڈال دیتے ہیں، قرآن کے کاموں کو۔ اسی طرح یومیہ کی عادت یعنی روزانہ قرآن ہم کتنا پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کی عادت ہم بڑی مشکل سے ڈالتے ہیں، لیکن مشکل سے ہی کیا ہوتا ہے کہ پھر روزانہ ہی کوئی نہ کوئی ایسا کام نکل آتا ہے کہ ہم قرآن کو ترجیح دینے کے بجائے دوسرے کاموں کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل میں زندگی میں سیکھنے کا کام کیا ہے کہ ہم نے کن کاموں کو اولین ترجیح پہ رکھا ہوا ہے، اور کن کاموں کو ہم ایمرجنسی میں کیے جا رہے ہیں، اور ہر وقت ہی ایمرجنسی لگی ہوئی ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ عصر سے مغرب کا ٹائم آج کل رمضان میں کتنا ضروری وقت ہے، اور ویسے بھی وہ بڑا ہی بابرکت وقت ہوتا ہے۔ کچھ خواتین بتاتی ہیں کہ انہوں نے اس بابرکت وقت میں پورا قرآن حفظ کر لیا، لیکن ہمارا وہ وقت افطار کی تیاری میں گزر جاتا ہے۔ اگر ہم 2 گھنٹے پہلے بھی کچن میں جائیں تو بھی ہم افطار کے قریب جا کے فارغ ہو رہے ہیں، یعنی میں اپنا بھی اس میں بتا رہی ہوں، اور اگر ہم گھنٹہ پہلے بھی جائیں تو بھی ہم افطار کے وقت ہی فارغ ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی اس قدر ہم الجھ جاتے ہیں کاموں میں۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم سیکھیں کہ کم از کم آج کے دنوں میں جیسے 10-15 منٹ پہلے اپنے افطاری کا کام مکمل کر دیں، اور خواتین، کیونکہ ہم خواتین کے لیے زیادہ مسائل ہے نا، کہ مرد تو پھر بھی میز پر آ جاتے ہیں، لیکن ہم عین وقت پہ بھی کچن میں ہی ہمارا قدم ہوتا ہے، تو اس وقت کو غنیمت جان کے اللہ سے کوئی کیفیت انسان پیدا کرے کہ باقی کام تو بعد میں بھی ہوتے رہیں گے نا، یہ ہم نے اپنی نفس کو سکھانا ہے۔ وہاں پر جا کر علم ہو جائے گا کہ کن کن کاموں کو میں دنیا میں ترجیح دیتی رہی اور آج مجھے وہ کام فائدہ نہیں دے رہے، لیکن جن کاموں کو میں نے اخرا پر رکھا، پیچھے کرتی رہی، وہ کام وہی کام تھے جو مجھے یہاں پر زیادہ درجات فراہم کرنے والے تھے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کے وہ کون کون سے کام تھے جو اس نے اپنی ہی زندگی میں کر دیے، ٹھیک ہے، یعنی قدمہ اس نے اپنے لیے آگے بھیج دیے،
اور دوسرا اخرا سے مراد وہ ہے جو اس نے اس کی موت کے بعد جن کا عذاب یا ثواب اس کے لیے لکھا جاتا رہا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کسی نیک کام کی طرح ڈالی یعنی طریقہ ڈالا، اس کے لیے اس کے اپنے عمل کا بھی ثواب ہے، اور جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں اس کا بھی ثواب ہے، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا ثواب کچھ کم ہو۔ اور جس نے اسلام میں کوئی بری طرح ڈالی یعنی طریقہ ڈالا، اس پر اس کے اپنے عمل کا بار بھی ہے، اور ان لوگوں کا بھی جو اس کے بعد عمل کریں بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا بار کچھ کم ہو۔ مسلم کتاب الزکوٰۃ کی یہ حدیث ہے۔ تو سبحان اللہ، اب یہاں پر سیکھنے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں ہم خود اپنے لیے کیا اکٹھا کر رہے ہیں اور آگے بھیج رہے ہیں، قدمہ یعنی آگے بھیج رہے ہیں، اور اخرا جو ہم پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا امیج جو ہے نا وہ بھی بڑا اہم کام کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے بعض اوقات میں اپنی مثال دوں کہ میں سوچتی ہوں کہ میرے بچوں کی زندگیوں میں ایک تحمل، بردباری اور یعنی تحمل مزاجی ہو ان کے، وہ ہر کام کو حسن کے ساتھ اور نائسلی اور وقت پر کرنے کے عادی ہوں۔ لیکن سم ٹائمز میں دیکھتی ہوں کہ اگر ان میں جلد بازی آتی ہے تو شاید وہ میری ہی وجہ سے ہے، کیونکہ میں خود سم ٹائمز بہت جلد باز ہو رہی ہوتی ہوں۔ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا امیج اپنے بچوں پہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے بچے ہمارا ہی عکس ہوتے ہیں۔ ہم جن لوگوں میں رہ رہے ہوتے ہیں نا، ہم ایک دوسرے کی شخصیت سے بہت کچھ لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہماری عادتوں میں شامل ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نہ صرف یہ کہ عمل کرتے ہوئے یہ دیکھا کریں یا عادت کو اختیار کرتے ہوئے یہ دیکھا کریں کہ یہ میرے لیے فائدہ مند یا نقصان دہ بننے والی ہے، اور اسی طرح میرے لیے جو پیچھے میرا امیج چھوڑنے والی ہے وہ میرے لیے ثواب کا باعث ہے یا عذاب کا۔ یعنی اگر آپ نے اپنے پیچھے کوئی اچھا طریقہ چھوڑا، کوئی آپ نے کنواں کسی کے لیے کھدوا دیا اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، یا کسی کو آپ نے ہنر سکھا دیا یا دین سکھا دیا، تو وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ عمل جاری رہے گا جب تک کہ وہ سیکھا سکھایا جاتا رہے گا۔ لیکن اسی طرح اگر آپ نے کسی کو کوئی غلط کام سکھا دیا ہے، یا کسی نے آپ سے کوئی گندی عادت لے لی اور وہ اس کو اپنی زندگی میں چلائے ہوئے ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ وہ پیچھے لکھا جا رہا ہے، اور جب تک کہ جیسے ہم جانتے ہیں نا کہ قابیل نے پہلا قتل زمین پر کیا تھا، تو قیامت تک جو قتل بھی ہوگا اس کا حصہ رسدی قابیل کو جاتا رہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کے قابل ہو جائیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الانسان، انسان کو یعنی پکارا جا رہا ہے کہ اے انسان، ما غرک، کس نے دھوکے میں ڈالا ہے، بربک الکریم، تجھے تیرے رب کے بارے میں، یعنی تجھے تیرے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اور کہ تو اتنا ناشکرا ہے، اتنا ناقدردان ہے۔ یا اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دھوکہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت مہربان سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت رحمان اور رحیم ہے، ہم جو بھی کرتے رہیں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جیسے ابھی قدمہ و اخرہ کی بات ہو رہی تھی نا، تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اچھا کوئی نہیں، ابھی تو میں یہ کر لوں، خود ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں گی۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو موقع مل گیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ انہوں نے اپنے گناہ کی معافی مانگ لی، لیکن ہم کس امید پر یہ لگے رہتے ہیں کہ میں یہ گناہ کر لوں تو پھر اللہ مجھے موقع دے دے گا، اور اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والے ہیں، کر دیں گے معاف۔ یا پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس امید پر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ چلو ابھی تو یہ کام بہت ایمرجنسی میں ہے، بچوں کی تربیت ہے، ان کو بڑا کرنا ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ میں فارغ ہوں گی تو میں سیکھ لوں گی قرآن کو۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ وقت آگے سے آگے چلا جاتا ہے، اور ہمیں اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ہمارے پاس ابھی مدت عمر بہت پڑی ہے۔ تو بہت سارے دھوکے ہیں نا کہ جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں، تو یعنی اپنے رب کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا مہربان ہے، ہم پر مہربانیاں کر رہا ہے، ہمیں نعمتیں عطا فرما رہا ہے، تو کرنا تو یہ چاہیے کہ ہم اس کے احسان مند ہوں اور جو اس کی نعمتیں ہیں اس کو اس کی راہ میں لگا دیں۔ لیکن بعض اوقات انسان، سب سے بڑا دھوکہ تو انسان کو اللہ کے بارے میں یہ لگتا ہے نا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود ہی بن گیا ہے، اور یہ خود بخود چل رہا ہے اور ایسے چلتا ہی رہے گا، اور کوئی اس کو ختم کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور جیسے کہ مشرکین کا یہ عقیدہ ہے اور وہ مانتے نہیں ہیں۔ اور دوسرا دھوکہ جس میں ہم عام طور پر عام مسلمان بھی پڑے ہوئے ہیں کہ انسان جو کچھ چاہے کرتا رہے، ہم لا الہ الا اللہ پڑھ چکے ہیں تو ہم پر کوئی عذاب نہیں آنے والا، ٹھیک ہے؟ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ جو کافر ہیں یعنی جو حد سے بڑھ گئے ہیں، وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنے بھی آگے بڑھ جائیں ہم شاید اللہ کو تھکا سکتے ہیں، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے؟ جیسے یاجوج ماجوج کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ جب زمین پر قبضہ پائیں گے تو اس کے بعد تیر آسمانوں کی طرف پھینکیں گے، تو ان کو تیر خون میں ڈوبے ہوئے واپس ملیں گے، تو وہ سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا، مار دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ان کو دھوکے میں ڈالا جائے گا۔
تو یہی دھوکے ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی دھوکا ہوتا ہے، ہم اپنے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف کریم ہی نہیں ہیں بلکہ عادل بھی ہیں، وہ انصاف کرنے والے ہیں۔ گھروں میں ہی چھوٹے چھوٹے ظلم جو ہم کرتے رہتے ہیں، کبھی اپنے بچے پہ ظلم کر دیا، کبھی اپنی بہو پہ کر دیا، یا بہویں ساس پہ کر دیتی ہیں، یا ازواج آپس میں کر رہے ہوتے ہیں، بہن بھائی آپس میں کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، اپنا ہی بھائی ہے، مار لو کیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، یا اس طرح۔ تو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عادل بھی تو ہیں، سارا زمین کا نظام ایک انصاف پر قائم ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قہار اور جبار بھی ہیں، پکڑتا دیر سے ہے وہ، لیکن اس کی گرفت اتنی ہی شدید ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا تعارف دیا اگلی آیت میں، الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک پھر درست کر دیا تجھ کو، فعدلک پھر تجھے برابر کیا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے انسان کی تخلیق کی، انسان کو رحم مادر میں پیدا کیا، اور رحم مادر میں پیدا ہوتا ہے بچہ، یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک گیند کے اندر ہے جیسے نا، یعنی ایک گول سی چیز میں، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کبھی ٹانگ چھوٹی ہو جائے تو ایک بڑی ہو جائے الا ماشاء اللہ، یا کوئی بازو اس کا صحیح سے نہ بنے۔ یعنی انسان کو درست اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں، اس کے سارے اعضاء متوازن کر دیتے ہیں۔ تو اور یہاں پر یہ بات بھی نوٹیسیبل ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی ہستی پر یقین ہی نہیں رکھتے، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ اتفاقات سے ہی انسان وجود میں آ جائیں۔ جیسے ہم پیچھے پوروں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں نا، کہ قیامت سے تک جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور شروع سے جو پیدا ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی دو انسان بھی ایسے نہیں ہیں کہ جن کے انگلیوں کے پورے آپس میں ملتی ہوں۔ آپ یہ دیکھیں انگلیاں جل جاتی ہیں، زخم بن جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد دوبارہ وہ پورے ویسی کی ویسی آ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح قیامت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سب کی پوروں کو اسی طرح درست کر کے کھڑا کر دیں گے۔ تو یہ اتفاقات کا نتیجہ نہیں ہوتا کہ انسان رحم مادر میں خود سے خود بن جاتا ہے، اندھی فطرت تو نہیں ہے، نہ ہی اندھی تخلیق ہے، بلکہ انسان کی تخلیق میں ہی ایک شعور حاصل کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں کہ سبحان اللہ، انسان کے اعضاء کی تخلیق میں یکسانیت ہے، موزونیت ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو درست کیا اور پھر برابر کر دیا، اس کو الگ شکل و صورت عطا کی، اور آپ یہ دیکھیں کہ جانوروں سے ممتاز کیا کہ جانور چار پیروں پہ چلتے ہیں، لیکن ہمارا توازن کیسا ہے کہ ہم سیدھے کھڑے ہو کر چلتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہی ہے کہ ہم پھر اپنے یہ بھول جاتے ہیں کہ کبھی ہم ماں کے پیٹ میں بھی تھے، جہاں پہ نہ ہم بیٹھ سکتے تھے نہ کھڑے ہو سکتے تھے، اور جب انسان زمین پر چلتا ہے تو کیسے تکبر سے چلتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو درست کیا کہ اس کو قوتیں اور استعدادیں دیں جو اس کو زندگی میں چاہیے تھیں۔ یعنی ایک لمبا ٹاپک ہے کہ اگر انسان اپنی تخلیق پر ہی غور کرے تو حقیقتاً اللہ کے سامنے جھک جائے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر اس نے جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کر دیا۔ رکبک یعنی ایک کے اوپر دوسرا رکھ دیا۔ اگر کبھی ہم انسان کے ڈھانچے کو دیکھیں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اوپر دل ہے، اس کے بعد پھیپھڑے اور سارا، اور نیچے نظام انہضام ہے، اور پورا اس طرح سے نظام ہے۔ اور سبحان اللہ، پھر یہ کہ یہ ہمارے سامنے نہیں ہے بلکہ اس کو جلد کے پردوں میں، گوشت کے پردوں میں چھپا دیا۔ تو حقیقتاً، اور پھر یہ کہ الگ الگ صورت عطا کر دی، جس طرح سے اس نے چاہا پھر اس کو جوڑ دیا اور صحیح متوازن کر دیا۔ اس کے باوجود انسان کا کیا حال ہے، کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، اصل بات تو یہ ہے کہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو۔ یعنی تم اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھتے ہو، اس پر ایمان بھی لے آتے ہو، اور اس کی مہربانیوں سے تمہیں انکار بھی نہیں ہے، لیکن تمہیں مسئلہ کیا ہے کہ تم دوبارہ جی اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے۔ کیونکہ دیکھیں، اگر ہم اس بات پر ایمان لے آئیں کہ ہمیں دوبارہ جی اٹھنا ہے، تو پھر مومن کی زندگی کیسے ہو جاتی ہے، باشعور ہو جاتی ہے نا۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم روزے رکھتے ہیں لیکن پھر بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوئے کہ نہیں، عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں۔ تو کافروں کا کیا حال ہے کہ وہ جزا و سزا کے دن پر ایمان نہیں لاتے، وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں، ایسا کوئی دن قائم نہیں ہونا، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی جیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے زندگی میں آرام سے وہ بسر کرتے جا رہے ہیں، آسائشوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی محاسبہ نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہاں یہ ظلم تو نہیں ہوگا نا، کہ کتنی بے انصافی اور ظلم کی بات ہے کہ انسان کو قوتیں دی گئیں، اس کو اختیار دیا گیا، لیکن اس پر ذمہ داری کچھ بھی نہ ہو، تو یہ دھوکہ انسان کو کیسے پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک ہیں تم پر نگرانی کرنے والے، تم پر حفاظت کرنے والے ہیں جو ہر وقت تمہارے ساتھ لگے رہتے ہیں، کرامن کاتبین،
یہ بزرگ محترم ہیں، لکھنے والے ہیں، یعنی تمہارے ہر طرح کا عمل وہ لکھ رہے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ چھوڑی جا رہی ہو، ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نہایت معزز فرشتے ہیں، اور ایسے معزز فرشتے ہیں، ایسے لکھنے والے ہیں جو کہ بالکل صحیح صحیح رپورٹنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ تمہاری نیتوں سے بھی واقف ہیں۔ کبھی کبھار یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا فرشتے ہماری نیتوں کو بھی جانتے ہیں؟ ہاں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، وہ جو آتی ہے کہ مفہوم ہے اس کا کہ انسان اگر کسی نیکی کیا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے لکھ لی جاتی ہے، اور اگر وہ اس نیکی کو کر گزرتا ہے تو اس کے لیے 10 گنا اجر لکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا، اور اگر وہ اس برائی کو نہیں کرتا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ اس برائی کو کر لیتا ہے تو پھر ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لکھنے والے ہیں یہ ہماری نیتوں کو بھی جانتے ہیں۔ اب وہ کیسے جانتے ہیں؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جب انسان کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کچھ یعنی مثبت لیئرز نکلتی ہیں، اور جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو ظاہر ہے منفی لیئرز نکلتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ برا کام کرنے والے کی تو آنکھوں سے ہی بصیرت والا انسان پہچان لیتے ہیں کہ یہ کچھ غلط کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ماں کی نظر بچوں پر ہوتی ہے نا، تو ہم جان جاتے ہیں کہ وہ کوئی شرارت کرنے لگے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی فرشتوں کو وہ علم یا وہ صلاحیت دی ہوئی ہے کہ وہ ہر انسان کے بارے میں جان لیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نگران ہیں، وہی ان فرشتوں کو بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کس نیت سے کون سا کام کیا گیا یہ سب کچھ بھی لکھا جا رہا ہے، یعنی ایک عمل کا کتنا اجر لکھا جانا ہے۔ یعنی ایک بیچارہ اپنے بہت زیادہ کمائی میں سے یعنی اس کی کمائی کم ہے اور وہ اس میں سے $1 ہی صدقہ کرتا ہے، لیکن اس کی نیت اس کے پیچھے بڑی اسٹرانگ ہے، تو ظاہر ہے وہ اس کے مطابق بدلہ پائے گا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہاں پر ہمارے لیے عبرت کا مقام کیا ہے کہ کوئی چھوٹا عمل یا بڑا عمل سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں تمہارے ہر فعل کو، جو تم کر رہے ہوتے ہو وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس بات کا احساس دلائے رکھیں ہر وقت، آمین۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے۔ تو یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ نیکیاں کرنے والے ہیں، بیر بڑے پیمانے پر نیکی کرنے کو کہتے ہیں نا، تو ابرار کون ہیں؟ نیکوکار لوگ ہیں۔ تو کوئی بھی نیکی جو آپ کے سامنے آ جائے نا وہ کر گزریں، اللہ کے ہاں سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قوت کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی استعداد کو دیکھتے ہیں۔ بعض اوقات انسان بڑی نیکیوں کے حصول کے لیے چھوٹی نیکیوں کو چھوڑتا رہتا ہے، چھوٹی نیکیاں نہیں کریں گے تو کیسے بڑی نیکی تک پہنچیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ابرار کون ہیں؟ بڑے نیکیاں کرنے والے لوگ، یہ نعمتوں میں ہوں گے، یقیناً مزوں میں ہوں گے۔ جبکہ اس کے برعکس وَإِنَّ الْفُجَّارَ، فاجر بدکار لوگ لفی جہیم، جہنم میں ہوں گے، بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے۔ یصلونہا یوم الدین، وہ قیامت کے دن اس میں داخل ہوں گے، استغفر اللہ، وہ اس میں داخل کر دیے جائیں گے۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ اس سے ہرگز غائب نہیں ہو سکیں گے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آ رہی ہے نا کہ نعوذ باللہ جیسے مشرکین مکہ تو جہنم کے نگرانوں کا ہی مذاق اڑاتے تھے کہ اتنوں کو میں پکڑ لوں گا اور اتنوں کو تم قابو کر لینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو وہ اس سے غائب ہرگز نہیں ہو سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اب یوم الدین سے عبرت دلائی جا رہی ہے، اور تم کیا جانو، کیسے تم ادراک حاصل کرو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے۔ یعنی کتنا ہی سوچو، کتنا غور کرو، اس ہولناک دن کی پوری کیفیت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ پھر فرمایا ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر کیا چیز بتائے تم کو کہ وہ قیامت کا دن کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ قیامت کے دن کو یوم الحسرہ بھی کہا گیا ہے نا، کہ اس دن بدکاروں کو تو حسرت ہوگی کہ کاش ہم ایمان لاتے، اچھے کام کرتے۔ نیکوکاروں کو بھی حسرت ہوگی کہ کاش ہم نے وہ جو تھوڑا بہت وقت بھی غفلت میں گزارا، سستی میں گزارا، وہ بھی اس دن کی تیاری کے لیے لگا دیتے۔ تو ایسا دن کیا، کیسے تمہیں کوئی بتائے کہ وہ کیا دن ہے؟ اس دن تو ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یوما، وہ ایسا دن ہے، لا تملکو، نہیں کوئی مالک ہوگا، نفسن، کوئی نفس، لنفسن، کسی دوسرے نفس کے لیے، شیئن، کچھ بھی، والامر یومئذ للہ، اور اس دن معاملہ اللہ ہی کے سپرد ہوگا، یعنی اللہ ہی کے اختیار میں ہوگا۔ دنیا میں تو انسان کو اختیار کی آزادی دی گئی ہے نا، تو وہ کسی کے کام بھی آ جاتا ہے، کسی کے لیے غلط سفارش بھی کر دیتا ہے، مال بھی لگا دیتا ہے، رشوت بھی دیتا ہے، لیکن وہ قیامت کا دن اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔
اور معاملہ حکم صرف اسی کا چلے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ دن ایسا دن ہے کہ کوئی نفس کسی نفس کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، سب کے اختیارات ختم ہو جائیں گے، سب کے حکم ختم ہو جائیں گے۔ دنیا میں تو بہت سے بادشاہ، بہت سے حکمران بنے ہوئے نا، حتیٰ کہ عورت بھی اپنے گھر پر نگران ہے، حاکم ہے، جیسا چاہتی ہے اپنے گھر والوں کو حکم کرتی ہے۔ تو لیکن اس دن یہ تمام احکام ختم ہو جائیں گے، یہ تمام حاکم ختم ہو جائیں گے، صرف اللہ ہی کا اختیار رہ جائے گا، صرف اس اکیلے کا اس دن حکم چلے گا، اور جسے تسلیم کرنے کے لیے سب مجبور ہوں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس دن کا ہی تصور کرتے ہوئے انسان نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کہ میں نے کس طرح اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے کہ جس دن پیشی ہوگی۔ ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین اگلی صورت سورہ المطففین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی 36 آیات ہیں، ایک رکوع ہے، مکی صورت ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، یعنی کمی کرنے والوں کے لیے۔ تفیف کا مطلب ہوتا ہے معمولی حقیر چیز، یعنی پیمانہ بھرتے وقت جیسے ڈنڈی ماری جاتی ہے نا اور تھوڑا سا کم کر دیا جاتا ہے، تو اس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ اور ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ جو آپ سے چیز خرید رہا ہے اس کو معلوم بھی نہ ہو سکے اور آپ اس کا حق مار دیں، ٹھیک ہے؟ عرب میں زیادہ تر اشیاء کو معاف کر دینے کا رواج تھا، تول کر دینے کا کم تھا، تاہم تھا ضرور۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، زیادہ تر لوگ تول کر چیزیں دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اور وہ کرتے کیا تھے کہ جب ناپ کرتے تھے تو تھوڑا سا کم کر کے دیتے تھے، اسی کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ اور ہے کب کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ ناپ کر لیتے ہیں لوگوں سے تو پورا پورا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کیا ہے کہ جب دوسروں سے تو اپنا حق لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ناپ کر ان کو دیتے ہیں یا وزن کر کے ان کو دیتے ہیں تو گھٹا کر کم کر کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس سے مطلب یہ بن رہا ہے کہ اپنا حق تو زیادہ لیتے ہیں لیکن دوسروں کو ان کا حق کم کر کے دیتے ہیں،
ٹھیک ہے۔ اور یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ویسے بھی ڈنڈی مارنا یعنی دوسروں کو ان کا حق کم کر کے دینا ایک جرم ہے، لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ کنجوس یا بخیلی اتنی زیادہ ہے انسان کے اندر کہ جب وہ اپنا حق لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، لیکن جب ماپ کر دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں تو ان کو گھٹا دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر اس کی سخت تاکید آئی ہے کہ جب تولو تو سیدھی ڈنڈی سے تولو اور کسی کو اس کا حق کم کر کے نہ دو۔ پورا یا زیادہ لینا یا دوسروں کو کم کر کے دینا اتنا بڑا جرم ہے جس کی وجہ سے سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا تھا۔ یعنی جیسے پیچھے ہم قوموں کے قصوں میں پڑھ آئے ہیں کہ ہر قوم میں پہلی برائی تو شرک ہی تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ برائیاں تھیں۔ جیسے قوم شعیب میں کیا برائی تھی کہ وہ لوگوں کو ناپ تول کم کر کے دیتے تھے، اور اس وجہ سے ان پر عذاب نازل ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم فرمائے۔ اور جو بھی برائیاں پہلی قوموں میں موجود تھیں، آپ یہ دیکھیں کہ مسلم امہ میں بھی وہ ہمیں کہیں کہیں کسی نہ کسی صورت میں نظر آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ پوری امت پر عذاب واقع نہیں ہوتا۔ لیکن ہم یعنی جب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، یہ لفظ ہم پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں نا، تو ہلاکت اور بربادی ہے، اور ویل جو ہے وہ اسی طرح سے جہنم کے ایک وادی کا بھی نام ہے جہاں پر جہنمیوں کی ہی پیپ اور خون بہہ بہہ کر وہاں پر اکٹھا ہو رہا ہوگا۔ اور وادی وہی ہوتی ہے نا جو کہ پہاڑوں کے درمیان کی جگہ ہوتی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرما دے اور اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کہا گیا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے، تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم تو ناپ تول نہیں کرتے، یعنی عورتیں عموماً بزنس نہیں کر رہی ہوتی، لیکن یہاں پر دراصل ہر طرح کا حق جو ہم دوسرے کا مارتے ہیں وہ شامل ہے، وہ چاہے یعنی حصی معنوں میں ہو یا معنوی ہو۔ یعنی کچھ حقوق ایسے ہوتے ہیں نا جو نظر آ رہے ہیں، کسی کو ہم نے سیب دینے ہیں، تول کر یا معاف کر دیے تو کم کر کے دے دیے، ایک سیب کم رکھ دیا۔ اسی طرح اگر کسی کے دوسری طرح کے حقوق ہم پر واجب ہیں، یعنی میاں کے بیوی پر حقوق ہیں، بیوی کے میاں پر حقوق ہیں، ان میں بھی جو انسان کمی کر رہا ہوتا ہے وہ بھی دراصل ڈنڈی مارنے والوں میں ہی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بعض اوقات کچھ زوج کی عادت ہوتی ہے کہ اپنا تو حق پورا مانگتے ہیں، جیسے اب مرد پر کیا ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کا نظام چلائے، وہ خود تو نہیں کام کرتا، لیکن بیوی سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ اس کے سارے حقوق پورے کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ بھی جون سا ہے ڈنڈی مارنے میں یا کم کر کے دینے میں ہی آتا ہے۔ تو ہم سب اپنی اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں ہم کم کر کے دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے اور کسی بھی طرح کی ڈنڈی مارنے سے بچائے۔ اور اس میں وہی بات ہے کہ امانت اور خیانت کا بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے، ذمہ داریوں کا احساس ہونا، ایمانتوں کو پوری طرح سے ادا کرنا۔ آپ اپنے گھر میں ہیں یا کسی آفس میں ہیں یا کسی جگہ پر ہیں، وہاں پر آپ کس طرح سے امانتوں کو یا اپنے حصے کے کام کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ جہاں پر جاب کر رہے ہیں اس کے بدلے میں آپ کچھ نہ کچھ قیمت لے رہے ہیں۔ یا اسی طرح اگر آپ کسی جگہ پر کاروبار کر رہے ہیں اور کسی چیز کا نقص چھپا کر آپ بیچ دیتے ہیں، تو وقتی طور پر تو آپ فائدہ اٹھا لیں گے، لیکن آخرت میں چھوٹی سی ڈنڈی ماری گئی بھی اللہ تعالیٰ کی نظروں سے تو پوشیدہ نہیں ہے۔ تو وہاں کے لیے فرمایا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی بڑے نقصان کا ذکر نہیں ہے جو ہم دوسروں کے حق میں کر دیتے ہیں، بلکہ یہ صرف متففین یعنی کسی معمولی اور حقیر چیز کے لیے ویل کا لفظ آ رہا ہے۔ استغفر اللہ، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کی معمولی اور حقیر چیز پر بھی جرت کون کرتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، جس کو آخرت کا کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ میری پکڑ ہوگی، اور پھر یہ معمولی اور حقیر چیز کو کم کر دینے کی عادت اس کے اندر یعنی پختہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے اور ہمیں بچائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون۔ تو یہاں پر وجہ بتا دی گئی ہے کہ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں، کہ خبردار رہو، کیا وہ گمان کرتے ہیں، یعنی وہ یقین نہیں رکھتے کہ بے شک وہ اٹھائے جانے والے ہیں، یعنی ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ دوبارہ اٹھ کر انہیں اللہ کے ہاں اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ اگر یہ یقین ہو تو انسان کبھی بھی ایسی بدنیتی سے یا بددیانتی سے کام نہ لے۔ لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے یہ اٹھائے جانے والے ہیں، اور اس دن قیامت تک پیدا ہونے والے جنوں انس کا حساب لیا جائے گا اور گواہیوں پر تمام فیصلے کر دیے جائیں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے،
کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، تو یاد رکھو اس دن قیامت آنی ہے اور محاسبہ بھی ہونا ہے، اور محاسبہ بھی رب العالمین کے آگے اس دن کیا ہوگا کہ بے شک فاجروں کی کتاب سجین میں ہوگی، اور یہاں پر فاجروں کی کتاب یعنی ان کا اعمال نامہ سجین میں ہوگا۔ اور ایک اور جگہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سجین میں بدکاروں کی روحوں کو بھی بند کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ وہاں پر اعمال نامے بھی محفوظ ہیں اور لوگوں کی ارواح قیامت تک اسی مقام پر قید رکھی جاتی ہیں۔ بعض اسلاف کے نزدیک یہ جگہ یعنی سجین 7 زمینوں کے نیچے ہے، ٹھیک ہے، دائمی قید خانہ ہے، اور نہ تو روح نکلے وہاں سے اور نہ ہی اعمال نامے۔ تو اور یہاں پر سجین کا مطلب جیسے اعمال نامے آ رہا ہے اور ساتھ میں سزائیں بھی آ رہا ہے جو کہ روحوں کو وہاں پر دی جائیں گی، تو اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ یہ دراصل جیل خانے جو ہیں یہ دراصل ان کے اعمال کے یعنی عذاب ہیں جو ان کو ملنے والے ہیں۔ جیسے قرآن کے اور مقامات پر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ انسان کے دنیا میں کیے گئے عمل کی آخرت میں اس کے ثواب یا عذاب سے مطابقت ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے یعنی زمین پر کسی کی زمین ہتھیائی ہوتی ہے، جیسے ہم حدیث کا مفہوم پڑھتے ہیں نا کہ جس شخص نے زمین پر کسی کی تھوڑی سی بھی زمین ہتھیائی ہوگی، یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ زمیندار کیا کرتے ہیں کہ اپنی زمین میں سے کچھ تھوڑی سی مزید بڑھا کے اپنی زمین دوسرے کی زمین اپنی میں شامل کر دیتے ہیں، تو جس نے کسی کی تھوڑی سی بھی زمین ہتھیائی ہوگی قیامت والے دن اس کو 7 زمینوں کا اتنی ہی 7 زمینوں کا طوق پہنا کر اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا، یہ اس کی سزا ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بالٹی ٹب کو اپنے اگر ہم گلے میں ڈالیں توق بنا کے تو ہم چل سکتے ہیں، کوئی کام نہیں ہم کر سکتے، کہاں کے 7 زمینوں کا اتنے حصے کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے، تو وہ قیامت والے دن اس کی کیا حالت ہوگی۔ ابھی تو یہ ہے کہ ابھی یعنی اس کو حساب نہیں ابھی اسے مل رہا، اس سے پہلے کی یہ حالت بتائی گئی ہے۔ اسی طرح جس شخص نے سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی اس سونے چاندی کی تختیاں بنا کر ہی اس کے جسم پر تپائی جائیں گی، یعنی جو عمل اس نے دنیا میں کیا ہوگا نا اس کے مطابق اس کی سزا ہے۔ پھر اسی طرح وہ مال جو انسان سنبھال کے رکھتا ہے اور اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یعنی جو بھی ہمارے سرمائے ہوتے ہیں یا بینک بیلنسز ہوتے ہیں، وہ مال انسان کے گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور اس کے گردن میں توق بن کر لٹک جائے گا اور اس کو کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، یعنی جو تو نے سنبھال کر رکھا تھا۔ اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والے جانور لائے جائیں گے، یعنی جن جانوروں کی انسانوں نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی وہ وہاں پر لائے جائیں گے اور اپنی فربا ترین یعنی موٹی ترین حالت میں وہاں پر ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے اوپر سے گزریں گے اور دوبارہ گزرتے رہیں گے قیامت کے سارے دن، یعنی 50 جس کی مدت 50,000 سال ہے ان کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ تو یہ سجین دراصل اعمال نامہ بھی ہو سکتا ہے اور وہاں پر ملنے والی ان کو سزاؤں کا بھی ذکر ہو سکتا ہے۔ وما ادراک ما سجین، تو کیا چیز بتائے تجھ کو کیا ہے سجین، کیا ہے وہ قید خانہ، کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی ہے، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، وہ اس وادی میں پہنچیں گے ویل میں، یا یہ کہ بربادی اور ہلاکت ہے ان کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، یہ وہ لوگ تھے جو کہ روز جزا کو جھٹلاتے تھے۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور کیا نہیں جھٹلاتا اس کو مگر ہر وہ شخص جو حد سے بڑھنے والا گناہگار ہو۔ معتدین کا لفظ آتا ہے وہ یعنی یہ 2 طرح کی یہاں پر بات بیان ہوئی نا، ایک معتد ہے اور ایک اثیم ہے۔ تو معتد افعال میں ہوتا ہے یعنی جو اپنے کاموں میں حد سے بڑھا ہوا ہوتا ہے، اور اثیم گناہگار یعنی اقوال میں ہوتا ہے۔ تو ایسا شخص کہ جو کہ قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، اور کون ایسا کرتا ہے جو اپنے اقوال و افعال میں حد سے بڑھا ہوا ہے، گناہگار ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیتیں، قولا وہ کہتا ہے اساطیر الاولین، کہ یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، یعنی جب اسے اخروی عذاب اور ثواب کے بارے کی آیتیں بتائی جاتی ہیں اور اس کو بتایا جاتا کہ تم دوبارہ زندگی دیے جاؤ گے اور اپنے عمل کا حساب دیے جاؤ گے، تو پھر وہ کیا کہتا ہے کہ یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو وہی پرانی باتیں ہیں جو اس سے پہلے بھی بیان کی جاتی رہیں۔ کلا بل، ہرگز نہیں، بلکہ ران علی قلوبہم، ران ہے یعنی زنگ ہے جو ان کے دلوں پر چڑھ گیا ہے، ما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو وہ کمائی کرتے ہیں۔ تو یہ دراصل ران کیا ہے، ایک زنگ ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ اس کے دل پر پڑ جاتا ہے، جیسا کہ حدیث سے واضح ہوتا ہے
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے، استغفار کرے اور توبہ کر لے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ دل پر چھا جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ یہ ترمذی ابواب تفسیر کی روایت ہے۔ تو سبحان اللہ کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اگر اس میں پڑا رہے تو پھر سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان توبہ کر لے، استغفار کرے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دیں کہ ہم دلوں کو ساتھ ساتھ ان کی صفائی کرتے رہیں۔ یہ بالکل ایسے نا جیسے چہرے پر ایک دانہ پڑ جاتا ہے، ایک دھبا پڑ جاتا ہے تو آپ اس کو مٹانے کے درپے ہو جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات کچھ خواتین کتنی کانشیس ہوتی ہیں کہ اگر کوئی پمپل بن جائے تو اس کو ختم کرنے کے لیے کی کوشش کرتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک پمپل بنا تو پھر سارے منہ پر پھیل جائیں گے۔ اسی طرح اگر انسان اپنے دلوں کی صفائی نہ کرتا رہے اور کسی گناہ کے بارے میں یہ سوچ لے کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی نہیں، پھر بعد میں اس پہ توبہ کر لیں گے، یا ایک چھوٹا سا گناہ ہی تو ہے نعوذ باللہ، اگر وہ اس طرح کرتا رہے تو حتیٰ کہ وہ پورے دل پر وہ پھیل جاتا ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، بے شک وہ اپنے رب سے اس دن حجاب میں رکھے جانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے وہ مشرف نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ یہ نعمت تو صرف اہل جنت کو ہی حاصل ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ لذت و سرور کے حوالے سے سب سے بڑی نعمت جو جنت میں حاصل ہوگی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہے، تو جنتی ادھر بس دیکھتے ہی رہ جائیں گے، اور جو دوزخی ہیں اور جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں یا قیامت کے دن پر ایمان نہیں لانے والے، انہیں یہ نعمت کبھی میسر نہیں آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے اور اپنا دیدار ہمیں عطا فرما دے۔ ثم انہم لصال الجحیم، ان کا کیا حال ہے، پھر بے شک وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، تو اس دن ان سے کہہ دیا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، بے شک کتاب ابرار کی یعنی نیکوکاروں کی علیین میں ہوگی، یعنی ان کا اعمال نامہ اعلیٰ پایوں کے بلند پایا لوگوں کے دفتر میں رکھا جائے گا۔ جیسے فجار کا لفظ آیا تھا نا پیچھے، اور ان کے لیے سجین ہے، اسی طرح علیین ہے نیکوکاروں کے لیے، اور پھر اسی طرح سے یہ بھی ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، وما ادراک ما علیون، اور تم کیا جانو گے علیون کیا ہے، کتاب مرقوم، یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی جیسے ان کی کتاب لکھی ہوئی تھی اسی طرح ان کی بھی، اور جیسے بھی بتایا نا کہ اعمال کا تعلق ہے ان کے عذاب کے ساتھ، اسی طرح دنیا میں انسان جو نیکی کے اعمال کرتا ہے ان کا تعلق وہاں پر ثواب ملنے سے ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں اگر انسان پانی پلانے کی نیکی کو لے تو پانی پلانا اتنی بڑی نیکی ہے کہ جیسے آگے آ رہا نا کہ وہ رحیق مختوم سے پلائے جائیں گے، تو ہو سکتا ہے یہ دنیا میں پلایا جانے والا پانی ہی وہاں پر ان کے لیے رحیق مختوم ہو، یعنی اپنے ہی اعمال جزا بن کر سامنے آ کھڑے ہوں گے۔ اور اسی طرح جیسے اس دن ہم نے پڑھا تھا نا کہ جہنم پر ہی پل صراط رکھا جائے گا، تو اس پل صراط سے گزرنے کے لیے جو سواریاں مہیا کی جائیں گی وہ دراصل انسانوں کے قربانی کے جانور ہوں گے جو ان کو اتنی بڑی شکل میں دیے جائیں گے، اور اس طرح سے باقی اعمال کو بھی انسان لے لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نیت کو صاف کر لیں اللہ کے لیے، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر یہ نعمتیں پھر حاصل ہونے والی ہیں، اور پھر وہاں پر کیا ہے، یشہدہ المقربون، جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں، یعنی یہ جو اعمال نامے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس محفوظ ہیں علیین میں، وہاں پر ہر وقت اللہ کے مقرب فرشتے موجود رہتے ہیں یا ان کی ارواح موجود رہتی ہیں، اور وہ ابرار کے اعمال نامے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور یشہدو، وہ گواہی دیتے ہیں۔ اس کا اگر یہ مطلب کیا جائے تو قیامت کے دن یہ ابرار کے حق میں گواہی بھی دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے یہ ہے کہ سجین ساتوں زمینوں کے نیچے کوئی مقام ہے، اسی طرح سے علیین اوپر کہیں مقام ہے، کیونکہ اس پر فرشتے حاضر ہو رہے ہیں نا، مقربون، مقرب فرشتے اس پر حاضر ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کا مقام تو آسمانوں کی طرف ہی ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک ابرار یعنی نیکوکار لوگ نعمتوں میں ہوں گے، یعنی جنت کی نعمتوں کے مزے اڑائیں گے۔ علی الارائک ینظرون، وہ اوپر مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ارائکہ ہوتا ہے نا، یعنی کہ تکیہ لگانے کی جگہ ایک اونچی مسند جس پر یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں میں ہی تم پہچان لوگے کہ جنت یعنی نعمتوں کا رونق یا حسن۔ جب انسان نعمتوں میں ہوتا ہے نا تو اس کے چہروں کی بھی چمک بڑھ جاتی ہے، تو چہروں سے ہی انسان جان لے گا کہ وہ کس طرح کی خوشحالی کی زندگی
بسر کر رہے ہیں۔ یسقون من رحیق مختوم، وہ وہاں پر نفیس ترین سربند شراب پلائے جائیں گے جس پر مشک کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ ایسی شراب جس پر مختوم یعنی خالص شراب مہر بند ہوگی، اس کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہاں پر جو شراب دی جائے گی اس سے یعنی انسان کا سر نہیں دھنے گا، یعنی وہ بے ہوش اور مدہوشی والی باتیں نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ خاص قسم کی شراب ہے، رحیق ہے، اور اس پر کستوری کی مہر لگا دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ دنیا کی شراب آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جو کارک ہوتا ہے وہ سم ٹائم بو والا ہوتا ہے نا، مٹی کی یا موم سے بند کیا گیا ہوتا ہے، لیکن وہاں پر جو شراب ہے اس کی جو خالص شراب ہے اور مہر بند کیسے ہے، کستوری کی مہر لگائی گئی ہوگی۔ یہی وہ چیزیں ہیں جس کے لیے فرمایا ختامہ مسک، اس کی مہر مسک ہوگی یعنی کستوری کی ہوگی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں چاہیے کہ ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں سبقت کرنے والے۔ دنیا میں انسان دوڑ لگاتا ہے نا، کچھ لوگ برانڈز کی دوڑ لگاتے ہیں، جیسے کچھ سہیلیاں آپس میں بیٹھی ہوں تو کسی ایک نے کوئی برانڈ کا پرس خریدا یا کوئی سوٹ پہن لیا تو دوسری بھی اس کی سبقت میں اسی طرح کا دوسرے دن پرس اور سوٹ لے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی معاملات میں جیسے مردوں کو گاڑیوں کا شوق ہوتا ہے تو وہ گاڑیوں کی دوڑ لگاتے ہیں، آج ہم سائے نے فلاں گاڑی لے لی تو میں نے اس سے بھی بڑھ کے کوئی گاڑی لینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو متنافسون ہے نا، یہ سبقت کرنے کی حص ہمارے اندر رکھی گئی ہے، ہم دوسروں سے اچھا بننا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا بھی چاہتے ہیں، اور یہ سبقت کا ہی جذبہ ہے جس کی وجہ سے انسان صبح اٹھ جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی کام بھی کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس سبقت کو کہاں پر استعمال کرو؟ وہاں نعمتیں پانے کے لیے، حاصل آخرت کی نعمتیں پانے کے لیے اس کو استعمال کرو، آخرت کی نعمتوں میں دوڑ لگا دو۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو کہ وہاں پر بہت آگے ہوں گے، دنیا میں بعض اوقات ہم ان کو جانتے بھی نہیں ہیں، یعنی جیسے ابھی نیتوں کی بات ہو رہی تھی کہ نیتوں پر اعمال کا دار و مدار ہے، تو ایسے لوگوں کی صحبت حاصل کرنے کی کتنی ضرورت ہے کہ جن کے بارے میں ہم پڑھیں کہ وہ کس طرح سے آخرت کی نعمتیں پانے کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ بعض اوقات تو ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے اندر سستی ہوتی ہے اور ارد گرد ماحول بھی ویسا بنا ہوا ہوتا ہے، کوئی ہمیں پکڑ کے اٹھانے والا نہیں ہوتا، کوئی ہماری غفلت اور سستی دور کرنے والا نہیں ہوتا، اور ہم اپنے اندر ہی بڑے وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ اچھا میں 5 وقت کی نمازیں تو پڑھ ہی رہی ہوں، چلو روزے بھی رکھ ہی لیتی ہوں۔ لیکن اگر ہم ایسے لوگوں میں جائیں جو کہ دین میں دوڑ لگائے ہوئے ہیں، جو دین کی راہ میں قربانیاں دے رہے ہیں، کبھی اپنی نیند قربان کر رہے ہیں، کبھی اپنا مال قربان کر رہے ہیں، کبھی اپنے بچوں کو وہ اس راہ پہ چلا رہے ہیں، تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ چیزیں ہیں جن میں انسان سبقت کرے۔ لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان ایسے لوگوں کو دیکھ کے کہتا ہے اچھا اتنی بھی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنت تو مل جائے گی، لیکن پھر درجات بھی اسی طرح کے ہوں گے نا، اعمال پڑھی تو درجات کی بنیاد ہوگی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو سبقت تم دنیا کے لیے نعمتوں میں پانے میں کر رہے ہو، دنیا تو بس ایسے گزارو جیسے تم دنیا میں ایک مسافر یا پردیسی ہو۔ پردیسی یا مسافر کسی جگہ پہ جا کے کیسے رہتا ہے کہ ابھی میں نے یہاں سے چلے جانا ہے تو زیادہ مال جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورتوں کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا جب ہم کسی جگہ پر مسافر یا پردیسی ہوتے ہیں۔ آج ہی آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو کسی سفر پہ جانا ہو تو آپ گن گن کے چند جوڑے رکھتے ہیں، ایک آدھی جوتی رکھتے ہیں، ایک برش آپ رکھ لیتے ہیں یا اس طرح کوئی چیزیں، لیکن اس کے برعکس ہم دنیا میں کیسے رہ رہے ہیں کہ ہماری تمنا اور ہرسی ختم نہیں ہوتی، تماہی ختم نہیں ہوتی، آج یہ اکٹھا کر لیں کل وہ اکٹھا کر لیں، اور ہر چیز میں یہی صورتحال ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو تم دوڑ دنیا میں لگائے ہوئے ہو نا، یہ آخرت کی نعمتیں پانے کے لیے لگاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو متنافسون ہیں، آخرت کی نعمتیں پانے میں ایک دوسرے پر سبقت کر رہے ہیں۔ جیسے یہاں پر مجھے عمر رضی اللہ عنہ یاد آ رہے ہیں کہ وہ ابو بکر سے آگے بڑھنے کے لیے کیسے تگ و دو کرتے تھے نا، اور فائنلی پھر ایک دن کیا ہوا کہ وہ یعنی انہوں نے جان لیا کہ میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی نیکیاں آسمان پر ایسے ہیں جیسے ستاروں کی طرح ہیں، اور اس سے بڑھ کر ابو بکر کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام کس طرح سے آپس میں دوڑ لگاتے تھے، سبقت کرتے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عشرہ مبشرہ بھی ہیں جن کو جنتوں کی بشارتیں مل چکی تھیں، اور ہم بس اپنے جگہ پر مطمئن بیٹھے ہیں۔ تو ضرور ایسے لوگوں کی تلاش میں رہیں، اور اگر نہیں گھر سے نکل سکتے تو صحابہ کرام کے قصے پڑھیں، صحابیات کے واقعات پڑھیں، سلف صالحین کے واقعات پڑھیں، اس سے بہت موٹیویشن ملتی ہے۔ اور وہ کام جو انسان سوچ رہا ہوتا ہے نا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا اور میرے سے ہونے والے نہیں ہیں اور کرنے کی ضرورت
ضرورت بھی کیا ہے. تو جب انسان ایسے لوگوں کے واقعات پڑھتا ہے نا تو حقیقتاً دل میں ایک طلب پیدا ہوتی ہے کہ ہاں میں بھی کر سکتا ہوں، وہ بھی تو انسان تھے، وہ کر گئے تو ہم کیوں نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دوڑ میں لگا دیں، اس دوڑ میں شامل کر دیں، آمین. وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور آمیزش ہوگی اس کی تسنیم سے، یعنی اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. پیچھے تو اوپر فرمایا نا کہ پوری رحیق مختوم دی جا رہی ہے، اور یہاں پر ہے کہ اس کی ملاوٹ ہوگی بیچ میں. یعنی مقربین کے لیے بھی ایسی شراب ہوگی. ابرار کے لیے تو رحیق مختوم ہے اور مقربین کے لیے بھی یہی شراب ہوگی، لیکن اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. تسنیم جنت میں ایک چشمے کا نام ہے، اور اس چشمے کے پانی کی ملاوٹ سے وہ شراب مزید خوشگوار بن جاتی ہوگی. جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کہ آپ ایک ڈرنک پیتے ہیں نا تو اس کے اوپر آپ کسی چیز کی ملاوٹ کرتے ہیں. ملاوٹ یعنی ڈرنک میں کوئی چیز شامل کر لیں، جیسے دودھ میں روح افزا ڈال لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ اور بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح مختلف لوگوں کو کچھ لوگ 7 اپ بھی ڈال لیتے ہیں دودھ میں. تو یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے ابھی درجات کی بات ہوئی ہے نا، تو پھر درجات جس طرح کے اعمال دنیا میں کیے ہوں گے نا اس کے مطابق ہی وہاں پر پھر نعمتیں بھی مل رہی ہیں نا. کچھ کو صرف رحیق مختوم مل رہی ہے اور کچھ کو اس میں مزید ملاوٹ یعنی تسنیم دی جا رہی ہے کہ اس میں ملایا جائے. عیناً یہ ایک چشمہ ہے، یشربو پئیں گے، بہل مقربون، اس سے مقرب لوگ پئیں گے، یعنی جو بالکل قریب کے لوگ ہیں. سبحان اللہ. اور کچھ نیکوکار ہیں یعنی جو دائیں ہاتھ والے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو کہ سابقون السابقون ہیں، مقربون ہیں. ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا یعنی جو مجرم تھے، کانو وہ ہوں گے، من الذین ان لوگوں میں سے، آمنو جو ایمان لائے، یضحکون وہ ان سے ہنستے. اب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کافروں کی کچھ حرکتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ مجرم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں ان سے ہنستے ہیں، یعنی ان کا مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کا تمسخر اڑاتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے تو اشارے کرتے تھے، آنکھیں مارتے تھے. آنکھیں مار کر کیا کہتے کہ دیکھو ان کو کیا ہو گیا ہے، دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ کر آخرت کی نعمتوں کے لیے بیوقوف بنے بیٹھے ہیں، اپنی جانیں کھپاتے ہیں، آخرت کی نعمتوں کے لیے دنیا کی نعمتوں کو قربان کیے جا رہے ہیں. تو آپس میں آنکھیں مارتے، اشارے کرتے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب وہ پلٹتے اپنے گھر والوں کی طرف تو پلٹتے خوش گپیاں کرتے. یعنی کافر ان کے مومنوں کے بارے میں باتیں کرتے اور گھروں میں بھی جا کر اسی طرح کی خوش خپیاں کرتے کہ یہ دیکھو ان لوگوں کو کیسا بے وقوفوں والا خیال لگ گیا ہے کہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر آخرت کی لذتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور یہی باتیں وہ گھر میں بھی دہرا کر خوش ہوتے، مسلمانوں کی طرف اشارے کرتے، ان کا مذاق اڑاتے، اپنی نعمتوں کو دیکھ کر اور بھی سرکش ہوتے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب وہ ان کو دیکھتے یعنی مسلمانوں کو تو کہتے کہ بے شک یہ لوگ تو بہکے ہوئے لوگ ہیں، یعنی انہیں کیا ہو گیا کہ دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ کر یہ پڑ گئے ان باتوں میں، تو یہ تو یقیناً گمراہ لوگ ہیں. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے ان کو مسلمانوں پر نگران تو نہیں بنا کر بھیجا تھا. یعنی مسلمانوں میں جو غلطیاں پائی جاتی ہیں تو وہ ان کی نشاندہی کرنے کے لیے نگران تو نہیں بنائے گئے تھے. یعنی کفار مکہ اگر مسلمان تمہارے خیال کے مطابق غلط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں پھر بھی وہ تمہیں کچھ نہیں کہتے تو اللہ تعالیٰ نے تم کو ان پر فوجدار تو نہیں بنا کر بھیجا. مسلمان تمہیں ستاتے چھیڑتے نہیں ہیں تو کیا تمہیں یہ حق دے دیا گیا ہے کہ تم ان کو تنگ کرو، ان کا مذاق اڑاؤ اور ان پر پھبتیاں کسو؟ ٹھیک ہے، دنیا میں بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہم دیکھتے ہیں نا، ہم جب باہر نکلتے ہیں ہمارے حجاب کا مذاق اڑایا جاتا ہے، مردوں کی داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یا شلواریں اگر اونچی ہوں تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اور اس کے برعکس یعنی مردوں کے لیے ٹراؤزر کو نیچے چھوڑ دینا اور اسی طرح اور بھی جیسے عورتوں کے لیے ٹائٹ کپڑے پہننا، یہ سب کچھ شیطان نے نظروں میں اتنا سجا دیا ہے کہ وہ فیشن لگتا ہے، اور اس کے برعکس جو چیزیں نظر آتی ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو یاد رکھیں یہ مذاق تو اس زمانے میں بھی اڑایا گیا. اللہ تعالیٰ یہاں پر ان 4 آیات میں کفار مکہ کی حرکتوں کا ہی ذکر کر رہے ہیں کہ مجرم لوگ مومنوں کو دیکھ کر ہنستے کہ دیکھو یہ کیا بے وقوف ہو گئے ہیں، ان پر سے گزرتے تو آنکھیں مارتے، اشارے کرتے. ہوتا ہے کبھی بھی آپ کے ساتھ بھی، تو پریشان نہ ہوا کریں. یاد رکھیں کہ آپ جس چیز پر چل رہے ہیں وہی حق ہے، وہی باطل ہے، اسی کا انجام وہی حق ہے، اسی کا انجام اچھا ہونے والا ہے. اس کے برعکس جو لوگ آپ پر ہنستے ہیں وہ باطل پر ہیں دراصل. اور اسی طرح بعض اوقات یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ دیکھتے ہیں
کہ اتنا کچھ وہ اسلام کے خلاف کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں پھر بھی مطمئن اور خوشی کی زندگی گزاریں، تو یہ اطمینان ان کا دنیا میں ہی رہ جانے والا ہے، یاد رکھیں۔ اور اسی طرح بعض اوقات تو کوئی منہ پر چڑھ کر بھی آپ کو کہہ دیتا ہے کہ تم تو پاگل ہو گئے ہو، تم گمراہ ہو گئے ہو، تم غلط راہ پر لے جا رہے ہو۔ بعض اوقات اپنے ہی قریب کے لوگ آپ کو یہ باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے بالکل نہ گھبرائیں۔ جیسے ابھی میں نے کہا نا کہ صحابہ صحابیات کی ہم زندگی کا مطالعہ کریں اور سلف صالحین کا، تبا تابعین کی زندگیوں کو پڑھیں، تو یہ حالات تو ان کے ساتھ گزرے لیکن وہ قائم رہے، استقامت اختیار کیے رکھی انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ان پر نگران نہیں بنا کر بھیجا تھا۔ تو اب دیکھیں کہ قیامت والے دن کیا ہوگا۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ، تو وہ دن وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، من الکفاری کافروں سے، یضحکون وہ ہنستے ہوں گے۔ یعنی مومنین اس دن کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، اور یعنی اس دن وہ جان جائیں گے کافر بھی کہ دیکھو یہی اچھے مقام پر تھے اور آج انہوں نے اخروی نعمتوں کو پا لیا۔ علل ارائے کی ینظرون، اب وہ تکیوں پر بیٹھے ہوں گے، ٹیک لگائے ہوں گے، یعنی دنیا میں انہوں نے بھاگ دوڑ لگائی رکھی اور کبھی ٹک کر نہیں بیٹھے۔ مومن کا تو یہ حال ہے کہ وہ سوتا بھی ہے تو الارم لگا کے ابھی مجھے اٹھنا ہے، جیسے آج کل رمضان میں بھی دوڑ لگی ہوئی ہے نا، تو فکر نہیں کریں، یہ سارے کلفتیں دور ہو جانے والی ہیں، زیادہ عرصہ تو نہیں ہے نا زندگی میں، آپ یہ دیکھیں کیسے زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے۔ تو صبر کے ساتھ انسان اس کو اگر برداشت کر جائے اور دنیا کی یہ قربانیاں جو ان سی ہیں وہاں پر پھر آرام کی صورت میں ملیں گی کہ وہ وہاں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، ینظرون وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ جیسے آپ بڑے آرام موڈ میں ہوتے ہیں نا اور کسی کاؤچ پر آپ دراز ہو جائیں اور پھر دیکھ رہے ہوں، حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، کہ کیا پا لیا بدلہ کافروں نے جو تھے وہ کام کرتے، یعنی کفار مکہ کو اپنی بدسلوکی کا بدلہ مل گیا۔ جب مومن اپنے ثواب کا پورا پورا بدلہ پا لیں گے اور جنت میں اونچی مسندوں پر براجمان ہوں گے، تو ینظرون جو ہے نا، یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے وہ کافروں کو بھی دیکھ رہے ہوں نا، کہ وہیں سے کافروں کا بھی نظارہ کر رہے ہوں گے اور وہاں سے ہی پوچھیں گے پھر کہ کیا کافروں نے بھی وہ کچھ پا لیا جو جس طرح کے اعمال وہ کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں تو مومنوں کو احمق اور بیوقوف کہہ رہے ہیں، تو وہاں پر دراصل ان کی بیوقوفی اور گمراہی سامنے آ جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرما دیں اور دوزخ سے بچائیں، آمین یا رب العالمین۔ اس سورہ کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم
كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.